नाज़रीन और सामीन, औरंगज़ेब चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ खित्ताए बरे सगीर की बड़ी शख्सियत, इल्मी, अदबी, मजहबी घराने से तल्लुक़ रखने वाली काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हमारी मोहतरमा तनवीर अफसर साहिबा, जिनका तल्लुक़ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की फ़ैमिली से है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की फ़ैमिली के हवाले से पूरी दुनिया में उनकी अक़ीदत और एहतराम और मोहब्बत लोगों के दिलों में है। आज इनसे मेरी आज मुलाकात हुई तो इन्होंने मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की जो किताब है सैफ़ुल मलूक, जो उनकी कलाम है, उसके हवाले से मुझे ब्रीफ़ किया। इनके बाक़ौल मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की कलाम जो इससे पहले जो कुतुब जो शाया शुदा कुतुब हैं, उसमें काफ़ी उनके अशआर के हवाले से कुछ गलतियाँ हैं, क्योंकि ये उस फैमिली से तरह रखती हैं और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की जो 5वीं पुश्त है उनसे इनका तल्लुक़ है। बड़े बुज़ुर्ग थे मियाँ मोहम्मद ज़बान साहब, आरिफ़ खली, बड़ा उनका इज़्ज़त और मकाम है हमारी सोसाइटी के अंदर, उन्हीं उनकी बहू हैं। तो इनकी बेसिकली वहाँ मियाँ मोहम्मद ज़बान साहब के साथ एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। उन्होंने सैफ़ुल मलूक के हवाले से ना सिर्फ इन्हें सिखलाया, बतलाया और इनकी उनके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मोहतरमा आपको यहाँ बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। आपने जिस तरह जिक्र किया सैफ़ुल मलूक के हवाले से कि वहाँ की जो कुतुब शुदा जो शाया शुदा जो किताबें हैं उसमें सैफ़ुल मलूक के अशआर में कुछ गलतियाँ हैं। तो इसके हवाले से हमारे नाज़रीन को मियाँ मोहम्मद साहब से अक़ीदत और मोहब्बत रखने वाले बरतानिया समेत पूरी दुनिया, यूरोप में लाखों की तादाद में, तो उसके हवाले से आप क्या उन्हें अपडेट करेंगी? जी, असल में बेटा बात यह है कि जब ये किताबें छुपी हैं, शायद हुई हैं, मियाँ साहब का कलाम सैफ़ुल मलूक, ये तो एक बहुत बड़ा कलाम और बहुत ही सबक आमोज़ कलाम है ये, बल्कि इसको मैं तो कहती हूँ कि ये कुरान करीम का पंजाबी में तर्जुमा और तफसीर है। तो इसमें लामहला अगलात रहेंगे हैं। प्रिंटिंग में जितनी भी इशात हुई हैं आज तक किताबें, उनमें इसकी प्रिंटिंग की वजह से, कंपोजिंग की वजह से या किसी और वजह से, तो उनका बस वो उसके अजाले के लिए क़िबला मियाँ मोहम्मद ज़मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये काम शुरू किया था अपनी ज़िंदगी में। अब तो 2 साल हो गए उनके वसाल को। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया है, बहुत ज़्यादा सर्च किया है, वर्क किया है, और फिर 4 साल के बाद उनकी बड़ी मेहनत से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब सामने आई है गलतियों से पाक होके। तो इसके लिए मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मियाँ साहब को गलत कलाम पढ़ने से कितनी तकलीफ़ होती है, उनकी रूह कितनी तड़पती है। इंशाल्लाह ये किताब सामने आ गई है, तो इसके लिए हमारी यही सामीन और नाज़रीन से भी यही मैं गुजारिश है कि इस सही कलाम को वो पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, तो इंशाल्लाह हमारी दोनों ज़िंदगियाँ जो हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी भी और उखरवी ज़िंदगी, ये दोनों जो हैं वो इंशाल्लाह हमारी कामयाब ज़िंदगियाँ। तो ये आपकी फैमिली को बिल्कुल मियाँ ज़मान साहब को ये कब एहसास हुआ, उनके नॉलेज में ये कब बात आई कि इनके अशआर में कोई गलतियाँ हैं, ये कब उनके उनको नोटिस में आया? शुरू से ही ये था, उन्होंने बहुत काम किया। इंग्लैंड में वो रहे हैं, इधर दिन को जॉब करते थे, रात को मियाँ साहब के कलाम पे काम करते थे वो। उनको शुरू से बहुत लगन थी, बहुत मोहब्बत थी मियाँ साहब के कलाम के साथ, और उन्होंने काम किया, बहुत दफ़ा किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि कोशिश के बावजूद भी अगलात रहीं। लेकिन अब आखिरी स्टेज थी उनकी, 100 साल की उम्र में अब उनका जो है ना वसाल हुआ है। तो आखिरी साल में भी उन्होंने यही था उनको कि किसी तरह ये एक दफ़ा ये कलाम जो है ये साफ़ होके तो निकले। अब ज़ाहिर है उनकी तो फिर 100 साल ज़िंदगी में बुढ़ापा भी था, कमज़ोरी भी थी, तो उन्होंने मुझे ये ड्यूटी सौंपी कि बेटा अब ये काम जो है ना आपने करना है। तो उसके बाद फिर मैंने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, और मुर्शिद पाक की निगाह से और अल्लाह ताला के फजल व करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी करनवाजी से आज ये काम जो है हमने इंशाल्लाह इसको मुकम्मल किया। बरतानिया में बिलखसूस यूरोप में और दीगर ममालिक में आबाद पाकिस्तानी और कश्मीरी और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब से तल्लुक़ रखने वाले, उनके साथ एक अपना रूहानी और जज्बाती लगाव रखने वाले, इस तरह लोगों तक आप ये असर कलाम पहुँचाने के वाले से आपका क्या जी जी, प्लान है? इंशाल्लाह ताला मेरा असल में बरतानिया आने का मकसद ही यही था कि इस कलाम को, जो सही कलाम होके सामने आया, इसको अवाम नास तक पहुँचाया जाए। इंशाल्लाह जितनी मुमकिन कोशिश हो सकी, मैं इंशाल्लाह इस कलाम को लोगों तक उसकी जो है ना पहचान कराऊंगी इंशाल्लाह। तो आपने जिक्र किया आपका यूट्यूब चैनल है या आपकी वेबसाइट है, तो मेरा कहने का मकसद या पूछने का मकसद ये था किस तरह लोगों तक जो अशार हैं, जो कलाम है वो पहुँचाएंगी? ये कलाम जो है इशात हुई है इसकी, इंशाल्लाह हर एक को कोशिश करेंगे कि हर एक के घर ये पहुँचे ये कलाम। इसके अलावा जो था ये मीडिया का जो दौर है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त इस चीज़ की ज़रूरत थी
کہ اس کلام پاک کو دیکھیں، وہ تو ہے ایک کتاب ہے، وہ جو پڑھے گا کچھ پنجابی پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں بھی پڑھ سکتے، کچھ سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے. اسی کے لیے میڈیا والا جو سلسلہ تھا نا، ہم نے یوٹیوب پہ جو چینل کریٹ کیا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ کلام کو 2-4 اشعار پڑھ کے تو پھر اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح اور معنی اور مفہوم، وہ تاکہ ینگ جنریشن ہماری جو ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ میاں صاحب کا میسج کیا تھا، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں. ہم اکثر ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہاں بھی بہت غلط کلام پڑھا جا رہا ہے، اس کا بھی ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے مداوع کے لیے یہ سوشل میڈیا والا جو تھا نا، یوٹیوب والا چینل، یہ اسی لیے کیا ہے کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے کہ صحیح کلام کون سا ہے. اور یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے. آپ نے جیسا ذکر کیا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں بھی گئی، وہاں پہ بھی آپ نے لیکچر دیا اور جو ان کی غلطیاں تھیں ان کو بھی آپ نے درست کیا. تو اس کے حوالے سے آپ جب پنجاب یونیورسٹی میں گئی تو وہاں پہ کیونکہ کافی جو پنجابی میں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں جی جی تو وہ بھی میاں صاحب کے حوالے سے، ان کے کلام کے حوالے سے، تو آپ جی ناظرین کو بتائیں گی. بہت بہت. مجھے تو ابھی پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں پنجابی انسٹیٹیوٹ میں ہمارا وہ ہوا ہے میاں صاحب کے، میاں محمد بخش سیمینار، اس پروگرام میں ہوا تھا. تو وہاں بھی یہی چیز سامنے لائی گئی ہے کہ اس کلام کو کیسے صحیح کیا گیا، کیسے اس کے اوپر کام کیا گیا. سب سے بڑا جو تھا نا بیٹا، یہ وہاں کا پنجاب یونیورسٹی کا میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ قریب بیٹھے ہوئے کچھ اتنا نہیں کر سکتے، لیکن دور بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، فلاسفر ہیں، محقق ہیں، وہ سب اس پہ اتنا کام کر رہے ہیں. اور وہاں کی پنجابی شعبے کی ڈائریکٹر ہے محترمہ ڈاکٹر نبیلہ رحمان صاحبہ. تو انہوں نے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اس میں پنجابی شعبے میں اس کو کتاب سیف الملوک کو ایز اے سبجیکٹ منظور کروایا ہے کہ یہ بچوں کی کردار سازی ہے اس کلام میں. تو اس کو جیسے باقی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، اس طرح اس کو سیف الملوک کو بھی پڑھایا جائے، الف سے یہ تک پڑھایا جائے. تو یہ کتنا بڑا کام ہے. کہ میاں صاحب کی جو کلام ہے اسے اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو میاں صاحب سے ہماری قربت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، فیض ملے گا. تو اگر ہم اس میں غلطیاں کریں گے تو آبویسلی میاں صاحب کو بھی تکلیف پہنچے گی. ذکر کیا جی کہ آپ سیف الملوک کی جو آنے والی کتب ہیں وہ آپ جلد یہاں پہ برطانیہ میں بھی انشاءاللہ آپ پہنچائیں گی، لوگوں تک بھی جائیں گی. تو میری بھی یہاں پہ جو ہماری جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں تک لوگ ہمیں سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہوگی کہ آپ نے سیف الملوک سے اگر آپ کو عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے میاں صاحب سے، تو جو بالکل صحیح والا جو کلام، اس کا نام کیا ہے جو آپ کی نئی سیف الملوک کا نام سیف الملوک ہی، وہی سفر العشق سیف الملوک ہے، صرف اس کو درست کیا گیا. مطلب لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ کون سی والی درست ہے، کون سی، دونوں کا نام سیف الملوک ہے، تو وہ کس طرح وہ کس نے لکھی ہے، کس نے اسے ترتیب دیا ہے؟ میاں زمان صاحب کے حوالے سے کون سے اشعار ہیں جو غلط وہاں پہ لکھے گئے ہیں، ان کو غلط اشاعت ہوئی ہے، تو ان کی درستی آپ کو فرمائیں گے؟ جی، یوں تو بے شمار ایسی غلطیاں ہیں، لفظی غلطیاں. بعض اوقات لفظی غلطی کے ساتھ معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے، تو پھر اس کا سارا سلسلہ اس کی نا کلام کی اصل یا کلام کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہیں تو بے شمار، لیکن ایک میں آپ کے سامنے وہ بتا رہی ہوں کہ جیسے ایک شعر ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قبر میری پٹ ویکھی سجنا جاں مر چکی اس پوندا، کولے اسی کفن محمد عشق اسی اگ توندا. تو آج تک توندا ہی پڑھتے آ رہے ہیں، لکھا بھی جا رہا تھا. تو اس دفعہ ابو جی نے وہ اتنی بڑی محنت سے، بڑی اس کے محبت سے اس کو جب دیکھا ہے تو انہوں نے اس کی پھر درستی کروائی ہے کہ عشق ہو سی اگ توندا. یہ توندا لفظ نہیں ہے، یہ ہے ٹوندا. تے اور ٹے کا فرق تھا، تے اور ٹے سے میننگ بدلنے ہیں. تو اسی طرح بے شمار ایسے باقی بھی اشعار تھے جن میں لفظی غلطی کی وجہ سے وہ میننگ بدل جاتے ہیں. تو آپ کچھ جو میاں صاحب کے حوالے سے جو کچھ اشعار ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گی، جو ان کے پسندیدہ کلام سے؟ یوں تو ان کا ہر ایک شعر جو ہے یہ پسندیدہ اور کمال با کمال ہر ایک سے بہتر ہے. لیکن ایک شعر دیکھیں، یہ جو میسج انہوں نے دیا ہمیں کہ یہ تو اکثر پڑھا جاتا ہے، عام جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے کہ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. تو اس کے میننگ اب اگر سمجھاتے ہیں تو لوئے لوئے سے کیا مراد ہے کہ جوانی میں، تندرستی میں نیک عمال کر لو. تو یہ تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد. اب اس کے معنی کیا ہے کہ شام ایک تو ہوگی کہ زندگی کی شام ہوگی یا زندگی کی اینڈ ہونے والا ہے، دوسری ہے کہ بن شام محمد، تو
تو بن شام کا ہوتا ہے کہ رام اور شام جو دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ مثال دیا کہ رام اکیلا جائے گا، شام اکیلا جائے گا، نہ کوئی دوست جائے گا، نہ کوئی یار جائے گا، نہ کوئی ماں باپ جائیں گے، وہاں صرف اپنے اعمال جائیں گے. تو اس طرح میاں صاحب نے ہر اپنے شعر میں بہت بڑا میسج ایک میسج دیا ہے. تو اس کو جیسے بھی ہم پڑھتے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو انسان کی جو ہے دنیا بھی سنور رہی ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے. ہمارے بہت سے دنیاوی مسائل میں جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے بہت سے دنیاوی مسائل کا حل میاں محمد صاحب کی کلام سے ہمیں ملتا ہے، ان سے ہمیں مدد ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے. تو یقینی طور پر میاں محمد صاحب کی سے عقیدت اور محبت اور پیار رکھنے والے پوری دنیا میں آباد ہیں. تو یہ پہلی ایک شعر میں اپنے بیٹا کو یاد آ گیا مجھے کہ یہ دیکھیں سب سے پہلا شعر جو ہے رحمت دا می با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا. تو اب رحمت مانگی ہے تو می کی شکل میں مانگی ہے. بارش اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاتا میرا. یہ میاں صاحب کا کلام نہیں ہے. میاں صاحب نے قطرہ بھی نہیں مانگا، دریا بھی نہیں مانگا، سمندر بھی نہیں مانگا. سمندر بھی اپنی مخصوص جگہ پہ آبیاری کرتا ہے، دریا بھی اپنی مخصوص جگہ پہ جو اس سے نیچے جگہ ہوتی ہے اس پہ کرتا ہے. میاں صاحب نے کیا مانگا؟ یہی فرق ہے کہ میاں صاحب نے مانگا کہ رحمت دا می با خدایا، برسات برسا دے، پہاڑوں سے مٹی گل جائے گی اور نچلی اچلی سب جگہ سب سطح جو ہے وہ زرخیز ہو جائے گی. تو رحمت مانگی ہے تو می کی شکل میں، اور می مانگا ہے تو رحمت والا. اس ایک شعر میں ایک حرف میں اگر آپ میننگ دیکھتے ہیں تو وہ بہت وسیع ہوتا جاتا ہے نا. کہ بارش مانگی ہے، می مانگا ہے تو وہ رحمت والا، کہ یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ بارشیں جو ہیں وہ جب پانی کھڑا رہتا ہے تو وہ پودے جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، ان کی جڑیں خراب ہو جاتی ہیں. بعض اوقات زیادہ پانی بہا کے ساتھ لے جاتا ہے. کتنا زبردست کلام، بڑی گہرائی ہے جی میاں صاحب کی. جو ان کے اشعار میں جو گہرائی ہے، جو ہمیں نالج ملتا ہے، جو وزڈم ہے اس میں، یہ یقینی طور پر ہمارے لیے قابل رشک ہے. میاں صاحب کا تعلق obviously کھڑی شریف سے ہے، ہمارے خطے سے ہے. مجھے یاد آ گیا کہ اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا. اس کو اکثر لوگ پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ قصہ میدان نہ ہردا. حالانکہ قصہ میدان اور ہر وچ میننگ میں فرق آ جاتا ہے. قصہ میدان نہ ہردا سے مراد ہے کہ کسی میں جیت اور کسی میں ہار. ہر میدان نہ ہردا، کسی میدان میں ہار ہے ہی نہیں ہے، جیت ہی جیت ہے. تو یہ غلط پڑھنے سے اس کے میننگ ختم ہو جاتے ہیں. یہ اکثر ہم نے دیکھا کہ یہ ہماری مختلف تقاریب میں بھی ایون یہ شعر پڑھا جاتا ہے، یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں. آپ نے ان کی درست کی فرمائی. ناظرین، آپ نے ہماری محترمہ جو پاکستان سے آئی ہیں بزرگ تنویر افسر صاحبہ، جو میاں محمد بخش صاحب کی 5ویں نسل سے ہیں. یہ ہمارے جو بزرگ شخصیت میاں افسر صاحب ہیں، چیچیاں سے ان کا تعلق ہے. ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، میاں محمد زبان صاحب کی بہو ہیں. یقینی طور پر ان کے خاندان سے تو ہمیں سب کو عقیدت ہے، پیار ہے، محبت ہے. یہاں پر آپ کو برطانیہ میں میں اپنے پورے پاکستانیوں کی طرف سے، اہل کشمیر کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اہم اور فریضہ سر انجام دینے کے لیے بیڑا اٹھایا. اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا تعاون ایز اے جرنلسٹ، ایز اے کشمیری اور ایز اے میاں محمد بخش صاحب کے حوالے سے، عقیدت مندی کے حوالے سے پورا تعاون رہے گا. آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ یقینی طور پر ایک اجتماعی کام ہے، جو اس کے حوالے سے ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے. اور میاں بخش صاحب کا جو اصل کلام ہے وہ اسی اصل حالت میں ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ میاں صاحب کا جو پیغام ہے وہ عام ہو سکے. اللہ ہم سب کو میاں صاحب کے کلام سے محبت بھی عطا کرے، اس کلام کی خدمت بھی عطا کرے، اور میاں صاحب ہمیں اپنے فیضان سمندر سے ہمیں فیضیاب عطا فرمائیں. بے شک آمین. فرمایا کہ میری اولاد میرا کلام، میرا گھر میری کلام، میرا ور میری کلام، میری جائیداد میری کلام، میرا وراثت جو ہے میری وہ بھی میرا کلام ہے. جس کسی نے میری وراثت سے کچھ حصہ لینا ہے، فیضیاب ہونا ہے، وہ میری کلام کی خدمت بھی کرے، اس سے محبت بھی کرے. بے شک. اورنگزیب چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.